ٹھیک ہے عقیل ملک صاحب، ایک تو اس پہ میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں. پیپلز پارٹی از رائزنگ ابو، وہ تو ان کے لیے رستے کھول رہی ہے اور تمام طرح انہیں موقع اور انوائرمنٹ، ایک ماحول کا جو تذکرہ ہو رہا تھا تو ماحول ان کو سندھ میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور جو مطلب یہ کہ کریں ظاہر ہے کہ اجازت کے ساتھ. ایک تو یہ اس پہ میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں. دوسرا یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے مطالبات ہے الیکشن سے متعلق مطالبات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہے اور خاص طور پر الیکٹورل ریفارمز کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، کسی الیکٹورل ریفارم کے بغیر کوئی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت خاص طور پر پی ٹی آئی اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، لیٹس اسیوم دیٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی سندھ حکومت کی تو یہ ان کا پروگیٹو ہے اور بالکل وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کی آپ نے بات کی تو ہم نے بھی ان کو ویلکم کیا. ہم نے کون سا ان کو جو ہے کہا کہ بالکل آپ مت آئیں. ہم نے جو نیسیسری پروٹیکشن ہوتی ہے، جو نیسیسری پروٹوکول، آپ نے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی، کھانا تک نہیں کھانے دیا ہے، اس طرح سے کیا آپ نے. میرے خیال سے لبرٹی کی شاپنگ کرنے آئے تھے، کیونکہ لاہور تو ویسی شاپنگ بہت مشہور ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا، وہ ذاتی دورہ تھا، پارٹی کا آفیشیل دورہ نہیں تھا، وہ ذاتی دورہ تھا. تو میرے خیال سے اسی چیز سے ہی ان کو شاید شرمسار ہو جانا چاہیے کہ اپنی پارٹی کا چیئرمین ہی جو ہے اون اپ نہیں کر رہا، تو پھر اور کون اون اپ کرے گا. اور لبرٹی میں بھی جتنے لوگ موجود تھے تو پھر وہ آپ نے دیکھا کہ میرے خیال سے 4+4 جو ہیں وہ لوگ موجود تھے، اس سے علاوہ کوئی اور لوگ موجود نہیں تھے. کراچی میں بھی جائیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اسی لیے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز ناصر بھائی کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، مجھے بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ اب نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو مفروضہ استعمال کیا جاتا ہے، احتجاج، ایک جو چیز بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 18,000 ووٹرز رجسٹر ہو رہے ہیں ہر روز تقریباً. ٹھیک ہے، اب یہ جو جنریشن ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا وہ بڑا اس ایج میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی، ایک انقلابی آپ کی ذہنیت ہوتی ہے، تو ان کو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو یہ سپورٹ مل سکتی ہے. تو دیٹ کین بی اے کاز آف کنسرن فار یو ان دا الیکشنز. نہیں، دیکھیں ہم وی آلریڈی ورکنگ آن اٹ. جو نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں ووٹرز، اور ہر روز آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ووٹر انڈکٹ ہو رہا ہے اس پہ بالکل مختلف پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ کس طرح جو ینگ ووٹرز ہیں اس کے ساتھ ریزونیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. اور یہی بات ہے کہ خالی اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہی وہ ریزونیٹ کر سکتے ہیں اور دیگر کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، تو دین آئی تھنک یہ ان کی بھول ہے. بیکاز آبویسلی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مینیفیسٹو، اپنی پالیسیز کے تحت، ویدر دیٹس پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر جماعتیں جو ہیں ایم کیو ایم ہو گئی یا آئی پی پی ہوگی، یہ جو بھی جماعت ہیں وہ اپنی اس پالیسیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل اپنی پالیسی سے ہی وہ ینگ ووٹرز کو اپیل کرتے ہیں. میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ کراچی میں جا کے یہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. ہم نے تو کبھی منع یہ لاہور میں بھی نہیں کیا ان کو کہ جو اب خود ہی انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد پھر نہ مینار پاکستان بھرا، نہ ہی کوئی اور چیز کی گئی اور پھر شاپنگ کر کے واپس ہی آنا پڑا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرائرٹیز کیا ہیں. صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پرائرٹیز کیا یہ ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی تحریک جو ہے وہ چلائے اور وہ احتجاج یا انتشار پھیلانے کی طرف بڑھے. اس پوری ٹیم کو تو فوکسڈ ہونا چاہیے اپنے صوبے کے اندر اقدامات اٹھانے کے لیے، کیونکہ صوبے کی عوام کو تو لاوارث اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے کہ جی ہمیں نیشنل پالیسی چاہیے. اب کیا مجھے یہ بتائیں، مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پہ ظاہری بات ہے الیکٹورل ریفارمز ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہے اور وہی ایک کامن گراؤنڈ ہے یا کامن ایجنڈا ہے جہاں سے بات آگے بڑھنی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اسی طرح پھر آپ 25 جولائی 2018 پہ چلے جائیں، پھر وہاں پہ یہ بھی بات ہوگی کہ وہاں پہ کس قسم کے الیکشن ہوئے اور کس قسم کے الیکشن وہاں پہ کروائے گئے، آر ٹی ایس آر ایم ایس بٹھایا گیا. تو یہ تو جکسٹا پوزیشن میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آپ اس کو ڈفرینٹلی یا انڈیفرنٹ طریقے سے نہیں دیکھ سکتے دونوں چیزوں کو، 24 کا الیکشن اور 18 کا الیکشن. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو نیشنل پالیسی کی بات ہے میں اس پہ ایک سیکنڈ اگر مجھے ستی صاحب میں اس پہ بات کروں. کیا تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہے؟ اور ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان 2.0 اگر اسی کو ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ اگر فالو کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی نیشنل پالیسی کی
جو ہے وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, ایک تو یہ کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں 8 فروری کو احتجاج کی, تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں احتجاج سے متعلق؟ آپ کہتے ہیں ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں, تو وہ بعد میں بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی پنجاب سے تو آپ کو لوگ نہیں مل رہے کہ وہ باہر نکلیں, نمبر 1. قیادت نہیں مل رہی کہ وہ باہر نکلے, نمبر 2. نمبر 3, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک آپشنز کی, وہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ تیسرا, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر آپ یہ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد ایک تو 23 سال بعد ہمارے پہلے الیکشن ہوئے تھے, ان الیکشنز کو بھی لے کے اور اب تک کے الیکشنز کو لے کے ہر کسی الیکشن پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. ایسی سچویشن میں آپ کا الیکشن کا مطالبہ وداؤٹ الیکٹورل ریفارمز وہ کیسے قابل قبول ہوں گے آپ کے لیے؟ اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے سیٹنگ ضروری ہے. دیکھیں ستیش صاحب, پہلی بات یہ کہ ایک آپ ہو گئے یا آپ کی طرح باقی جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں وہ ایک نئے ڈراؤنا خواب نون لیگ کو دکھا رہی ہے. آپ روز ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ 18,000 نئے ووٹر جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ایک اور ترمیم لے آئیں اور اس میں جو ووٹ ڈالنے کی عمر ہے وہ 25 سال یا 30 سال نہ کر دیں, کیونکہ یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈراؤنا خواب ان کو نہ دکھایا کریں. بیچارے جو ہر روز 18,000 لوگ جو 18 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا ووٹ جو ہے رجسٹر ہو رہا ہے, وہ اپنے ووٹ سے ہاتھ گوا بیٹھیں گے. تو یہ ڈراؤنا خواب ان کو نہ دکھائیں. دوسری بات, عقیل صاحب بڑے ریزنیبل بندے ہیں نون لیگ میں ان کو یہ سمجھتا ہوں, لیکن بدقسمتی سے آج بھی انہوں نے بڑی غلط بیانی سے کام لیا. جو لاہور کے دورے کی انہوں نے بات کی, اس کے باوجود ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور لاہور کی فضا پہ عمران خان صاحب کا راج ہے. جہاں تک آپ ریفارم, لیکن سندھ میں تو آپ کو کھلی چھوٹ ملے گی, تو وہاں پر تو یو آر گونا میک آل دا ڈفرنس مجھے لگتا ہے. دیکھیں سندھ کی جہاں تک بات ہے, پہلا راؤنڈ تو ہم جیت گئے ہیں کیونکہ مزار قائد پینوسی انہوں نے ہمیں نہیں دی. وہ خوف ہے سہیل آفریدی صاحب کا اور ناصر صاحب, آپ کو خوف ہے یار؟ شاہ صاحب یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ بات پوری کر لیں. پہلا راؤنڈ ہم جیت شفیع جان گئے محترم, پہلے بات پوری. جی شفیع جان پلیز, پہلا راؤنڈ آپ جیت گئے. پہلا راؤنڈ ہم جیت چکے ہیں. وہ جو ایک خوف ہے وہ ان کے دل میں بیٹھے ہوئے. ان کو بھی پتا ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ انہوں نے چھینا ہوا ہے. فارم 47 کی وہاں پہ نشستیں ہیں ان کے پاس. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, دیکھیں بالکل ہم ریفارمز پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ایک سیکوینس ہے جو 9 اپریل سے لے کے آج تک ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. ہم نے تو ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, بات چیت کو, ریفارمز کو ویلکم کیا ہے. یہ تو ہمیشہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ وہ حکومت ہے. یہ بیک فوٹ پہ چلے جاتی ہے, یہ غیر آئینی ترمیم لے آتی ہے, یہ غیر قانونی ترمیم لے آتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ریفارمز پہ یہ بات کرنے کو تیار ہیں تو بالکل ہم ریفارمز پہ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی پہ بات ہوگی, اس کے بعد ہم نئے الیکشن اور ریفارمز پہ جائیں گے.